موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا، کشتی کی تمنا بھی نہ رہی، کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا، کشتی کی تمنا بھی نہ رہی، اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام گلستاں کیا ہوگا۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام انجمن سپاہ صحابہ، انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے غیور نوجوانوں، نور و نکہت سے معمور اس روح پر بزم میں اس ناچیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں پر، حضور کے عاشقوں پر، حضور سے محبت کرنے والوں پر چند لمحات اپنی معرضات بیان کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے کہنے سننے کو ساتھ ساتھ زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک ماہ سیام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس عیدگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ عیدگاہ میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں عید نماز پڑھنے کی غرض سے، خالص اللہ کی نیت سے، رضا جوئی کے لیے، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہوں کہ وہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کا میزبان ہوں۔ اور میزبان اور مہمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میزبان مہمان کی تمام چیزیں قبول کر لیتا ہے، تمام چیزیں جو بھی مہمان مانگتا ہے وہ میزبان حاضر کر دیتا ہے۔ آج جو بھی چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمارے لیے عطا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں پر، حضور کے عاشقوں پر بات کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ حضور کی سیرت بہت ہی نرالی ہے، حضور کی کردار بہت ہی نرالی ہے، حضور کی عظمت بہت ہی اونچی ہے، بہت ہی زیادہ بڑی ہے۔ میرے بھائیوں، جتنا ہم اس کو خریدنا چاہیں، جتنا ہم حضور کی سیرت میں گھسنا چاہیں، جتنا ہم حضور کی تعریف کرنا چاہیں، اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ پہلے انبیاء جو بھی آیا کرتے تھے، کوئی انبیاء دیہاتوں کے لیے آتا، کوئی نبی علاقوں کے لیے آتا، کوئی شہر، کوئی مکہ، کوئی مدینہ کے لیے آتا، کوئی فلسطین میں آتا، کوئی عراق و روم میں آتا، کوئی ایران میں آتا، دیگر علاقوں میں آتا، لیکن کسی نبی کے لیے نہیں کہا گیا ھدی للمتقین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر یہ کسی کے لیے کہا گیا ہے، وہ میرا اور آپ کا نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی شان اتنی نرالی ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ باقی نبی آئے، شہر کے لیے آئے، علاقوں کے لیے آئے، دیہاتوں کے لیے آئے، لیکن جب نبی آیا وہ شہر کے لیے نہیں آیا، وہ علاقوں کے لیے نہیں آیا، وہ رحمت بن کر آیا تمام جہانوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے نبی جو بھی تیرے قدموں میں آئے گا ہم نے اس کی شان کو نرالا کر دینا ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر کو دیکھے، ابو بکر نے میرے نبی کو دیکھا، میری سیرت، میرے نبی کی سیرت کو پڑھا، میرے نبی کی تعریف کی، تو دیکھے پہلے صرف ابو بکر تھا، پہلے ایک مکہ کا تاجر تھا، لیکن جب حضور کی سیرت میں اس نے غوطہ لگایا، حضور کی سیرت پڑھنی چاہی، حضور کے دین کو قبول کرنا چاہا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے حضور کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا چاہا، تو ابو بکر سے صدیق بن گیا، سچائی امانت داری کا درس دینے والا بن گیا۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق کا واقعہ سن لے۔ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے زیادہ فدا ہوتے تھے۔ میرا نبی، آپ کا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے چوراہے پہ خانہ کعبہ کے حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، کافر آ کر حضور پر ظلم کرتے ہیں، ابو بکر صدیق آتا ہے، کوئی باقی صحابہ نہیں آتا، ابو بکر صدیق اٹھ کے آتا ہے، کہتا ہے میرے نبی پر ظلم کرو، نا میرے نبی پر ظلم مت کرو، میرے نبی پر ظلم مت کرو۔ اور ان کافروں نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق پر ظلم کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، بے انتہا ظلم کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،
اتنا ظلم کیا، اتنا مارا، اتنا پیٹا. میرے بھائیوں یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش گر پڑے اور بے ہوشی کے حالت میں اس کو اپنے گھر لیا گیا. لیکن حال یہ تھا کہ اس کو اپنی زندگی کا معلوم نہیں تھا، اس نے اپنی حالت کا معلوم نہیں تھا. لیکن جب وہ بے ہوش میں آیا، اپنی جان میں آیا، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میری صحت کیسی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا حال یہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا کردار یہ ہے، میری حالت یہ ہے. والدہ سے کہنے لگا کہ میرے نبی کا حال کیسا ہے. میرے نبی کی محبت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نے کہا کہ میرے نبی کا حال کیا ہے، میرے نبی کیا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا، حضور سے تعلق کرنے کا، حضور سے ملنے جلنے کا اپنے والدہ محترمہ سے سوال کرنے لگا. والدہ نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے، تمہاری حالت یہ نہیں ہے. لیکن ابوبکر نے کہا میں تو نبی کے ساتھ مل کر ہی رہوں گا، تب تک میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. جمیل جو حضرت عمر فاروق کی باندھی تھی، حضرت عمر فاروق کی باندھی جمیل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ جب وہ مل گئے، جب انہوں نے مل کے اس کو اٹھا لیا، جب انہوں نے اس کو اٹھایا، حضور سے محبت کرنے چلے گئے، حضور سے ملنے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے، حضور سے ملاقات کی. فرمایا اے میرے حضور تیرا حال کیا ہے، تو اپنا حال بتا دے. حال جب بتایا حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جگہ اطمینان آیا. میرے بھائیوں وہ ہے حضور کے فدائی، وہ ہے عاشق رسول. اس کے بعد کس کو دیکھنا ہے؟ عمر فاروق کو دیکھنا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شان نرالی، ایسی شان نرالی، ایسی عظمت نرالی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قربانیاں کی. کہتے ہیں کہ جب وہ ایمان لے کر گئے، جب وہ ایمان کی حالت سے پہلے بے ایمان تھے یعنی کافر تھے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا. حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے چلے گئے، حضور کو دنیا سے صفائے ہستی سے مٹانے چلے گئے. میرے بھائیوں جب وہ حضور کے پاس گیا، حضور سے کہنے لگا، حضور سے پہلے ایک مشورہ ہوا کہ میں حضور کو آج نعوذ باللہ کام ختم کر دیتا ہوں ہمیشہ کے لیے. لیکن جب وہ قریب گیا، حضور کے پاس ملاقات کرنے سے پہلے ایک صحابی ملا. کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ صحابی نے کہا، عمر نے کہا کہ نعوذ باللہ آج حضور کا میں سر تن سے جدا کرنے والا ہوں، حضور کا سر تن سے جدا کرنے والا ہوں. عمر نے کہا نعوذ باللہ سر تن سے جدا کرنے والا ہوں. صحابی نے کہا ذرا اپنے گھر میں جا کے دیکھ، اپنی بیٹی کو دیکھ، اپنے بہنوئی کو دیکھ، وہ بھی تو اسی نبی کا ایمان پڑھتے ہیں. وہ کیا اور کہا کہ میری بہن میں یہ کیا سن رہا ہوں. بہن نے کہا ایسا ایمان لائی ہوں، ایسی بات پڑھ رہا ہوں جو تو بغیر غسل کے نہیں پڑھ سکتا. جب تک نہ تو غسل کرے گا آگے سے بھاگنا، تجھے وہ نسخہ نہیں دوں گا، تب تک میں تجھے وہ کتاب نہیں دوں گا. لیکن حضرت عمر جلال میں آئے، بیٹی کو بہن کو مانا شروع کر دیا، بہنائی کو مانا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ بہن روتے روتے کہنے لگی اے میرے بھائی تو بھی اسی خطاب کا بیٹا ہے اور میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں. تیرا یہ مجال نہیں کہ اپنی بہن پر ہاتھ اٹھا سکے. تو ایسا کیا مرد ہے کہ اپنی بہن پر ہی ہاتھ اٹھاتا ہے؟ اتنا ٹوٹ گیا کہ اس نے کہا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کی رسالت پڑھنا چاہتا ہوں. تب تک حضرت خباب نکلے. اس نے کہا حضور نے گزشتہ دن تیرے لیے دعا کی تھی کہ میں تیرے لیے یا اللہ میرے لیے عمر یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب ان میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے. لیکن اللہ نے عمر کی حق قبول کی، عمر مسلمان ہونے والا تھا. حضرت خباب باہر نکلے اور کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں نے حضور سے دعا کہتے ہوئے سنی. حضور کی دعا اللہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ اللہ نے تیری دعا کو حضور کی دعا قبول کر لی. اور عمر نے کہا اے میرے صحابی اے حضرت مجھے حضور کے پاس لے جائے. حضور دار ارقم میں بیٹھے تھے. جب دار ارقم میں پہنچے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، حضرت حمزہ کو دیکھا. حضرت حمزہ نے اس کو جب حضرت عمر کو دیکھا کہا صحابیوں نے کہ حضرت عمر تلوار لٹکائے ہوئے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آ رہے ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ میرے بھائیوں غور سے سماعت کرنا. میرے بھائیوں حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے تو عمر کو، اگر اس کا نیت اور اس کی نیت صاف ہو تو کلمہ پڑھ کے جائے گا، حضور کے قدموں میں آ جائے گا، حضور کی رسالت پڑھ جائے گا. لیکن اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کھوٹ ہو حضور کو قتل کرنے کی، حضور کو شہید کرنے کی، یا حضور کو نعوذ باللہ دنیا سے صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی، تو اسی کی تلوار سے
اسی کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں یہ ہے حضور کے فدائی، یہ ہے عاشق رسول۔ اس کے بعد حضرت حسین کو دیکھو کس طرح کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، کس طرح شہادت حاصل ہوتی۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھو کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ حضرت علی کو دیکھو کس طرح شہید ہوئے اللہ کے راستے میں۔ خالد بن ولید کو دیکھو جس نے 125 سے زیادہ جنگ لڑنے والا حضرت خالد بن ولید کو دیکھو۔ اس کے بعد میرے مولانا بزرگوں دوستوں سلمان فارسی کو دیکھو، تاج التقویٰ کا لقب حاصل کرنے والا۔ جب کوئی حضور کی رسالت میں غوطہ لگاتا ہے، کوئی ذنورین بنتا ہے، کوئی ذنورین بنتا ہے، کوئی حیدر کرار بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے اور کوئی کچھ بنتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں عمر خطاب کو دیکھیں ذرا، عمر کی صحابیت پر غور کریں۔ عمر کیا ہے میرے بھائیوں؟ عمر کے نام پر غور کریں، عمر کے نام پر غور کرتے وہ میں کہتا ہوں کہ عمر علی کی جون سے کہو عین علی کی، نیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آخر میں رب کی راہ کس کی؟ وہ راہ ہے وہ رب کی ہے۔ علی نے اس کو قبول کیا، علی نے ایکسپٹ کیا، عمر کو علی نے ایکسپٹ کیا۔ اس کے بعد محمد عربی نے علی کو، محمد عربی نے حضور کو مانگا، حضرت عمر کو مانگا، حضرت عمر کو اب صحابی بنانا چاہا، تو اس کے بعد اللہ نے اس کو قبول کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا عمر نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عمر کے بارے میں، عمر کون ہے؟ عمر خطاب اور علی عمر کون ہے؟ عمر ابو جہل کا نام ہے، ابو جہل اس کا لقب ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں عمر کو مانگا، دو شخصوں کو مانگا۔ مکہ کے بہت بڑے جلالی آدمی تھے، دیکھتے ہیں اللہ کس کی دعا قبول کرتا ہے، کس کے حق میں دعا قبول کرتا ہے۔ ایک عمر ہے، ایک عمر ہے۔ عمر کو بھی دل کو دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا کے بعد اللہ نے عمر کے دل کو بھی دیکھا، عمر کے بھی دل کو بھی دیکھا۔ عمر کے دل میں دیکھا کہ اس کے دل میں نہ ماننے کا توقع ہے، لیکن وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کا دل بے علم ہے، کیونکہ عمر کے دل میں لا علمی ہے، یعنی ایمان لانے سے پہلے، ایمان لانے کے بعد میں تو سب سے بڑے عالم بن گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ نے دیکھا کہ عمر جلال میں آتا ہے، بے علمی کی وجہ سے جلال میں آتا ہے، بغیر کسی حضور کی محبت کی وجہ سے۔ اب عمر کے دل کو دیکھا، عمر کے دل میں جلال ہے ضد کی وجہ سے، ابو جہل کے دل میں جلال ہے ضد کی وجہ سے۔ جب ضد پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ آج دنیا کا نسخہ بھی یہی ہے کہ جس کے دل میں ضد ہوتی ہے، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، جس کے دل میں حسد ہوتی ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کھوٹ ہوتی ہے، اللہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے نبی کا دین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، حضور کی رسالت اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ اللہ عمر کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں ضد تھی، اس کے دل میں عداوت تھی، اس کے دل میں نفرت تھی حضور کی اور اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ عمر کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا، عمر کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا، اور عمر کو اٹھا کر میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جب تک چڑھے گا سورج، ذرا شاعرانہ انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر غور کریں۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم میں تابا کا حالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم میں تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے غور سماعت فرمائے، خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب اہل بیت مابین، اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں، اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحمات حالا نہ جائے گا۔ سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی کون ہے؟ سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے کفر لرزتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگا کرتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے ایران کب کپاتا تھا عمر بن خطاب تھا، جس کے سائے سے دنیا کی سپر پاور ملک بھاگ جایا کرتے تھے عمر بن خطاب تھا، جس کے سائے سے ایران پر خوفداری ہوتی تھی عمر بن خطاب تھا، جس کے سائے سے روم بھاگ جایا کرتا تھا عمر بن خطاب تھا، جس نے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا ظاہر کر دیا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کی زبان پہ حق بولتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے حسین ابن علی کو سب سے بڑھ کر وظیفہ دیا۔ میرے بھائیوں جس نے مکہ سے لے کر مدینے تک اسلامی چھاونی قائم کی، اسلامی چھاونی قائم کی، جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی ریاست کا وجود کیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جس نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، جس نے اسلامی چھاونی قائم کی، جس نے محکمہ مال محکمہ کام قائم کیا اور دیگر مختلف نیک کام کیے، جس نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا۔ آج جو ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں حضرت عمر کی شروع کی ہوئی تراویح ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس کے بعد دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے حضرت عمر نے
ہے حضرت عمر نے 4000 مسجدیں تعمیر کی. کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کتنی مسجدیں؟ 4000 مسجدیں بات کی. اور میں کوئی اپنی بات نہیں کہتا ہوں, کتابوں سے نکالی ہوئی, حدیث سے نکالی ہوئی, قرآن سے نکالی ہوئی, بخاری شریف سے نکالی ہوئی, مسلم و ترمذی سے نکالی ہوئی باتیں ہیں کہ حضرت عمر نے 4000 مسجدیں تعمیر کی. 900 جامع مسجد بنائی. عمر بن خطاب ہے جس نے سب سے پہلے ہر ایک مسجد میں امام اور خطیب کا تقرر کیا. وہ عمر بن خطاب ہے جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. عمر بن خطاب ہے جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے پڑھ کر وظیفہ دیا. وہ عمر بن خطاب ہے جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا. وہ عمر بن خطاب ہے. اب غور کریں, جس کے لیے آقا نے ایک تاریخی جملہ کہا, میرے نبی نے جس کے لیے ایک تاریخی جملہ کہا, آقا نے کہا عمر اولاد مرے والدین روتے ہیں, والدین مرے اولاد روتی ہے, لیکن جس دن دنیا سے تو جائے گا, خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, قیامت تک محمد عربی کا اسلام روتا رہے گا. اور آج بھی روتا رہتا ہے. حضرت عمر کی شہادت پر آج بھی اسلام روتا ہے کہ کس طرح حضرت عمر کو نماز کی حالت میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, حضرت عمر کو ایک غلام نے خنجر مار کر شہید کر دیا. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, آج بھی اسلام روتا رہتا ہے. حضرت عمر کی شہادت کو دیکھ کر, حمزہ کی شہادت کو دیکھ کر, دیگر صحابیوں کی شہادتوں کو دیکھ کر اسلام روتا رہے گا. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, اس کے بعد میں دیکھتا ہوں, میں جب یہ پڑھتا ہوں حضرت عمر کے بارے میں, میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل میں اسلامی پرچم لہرایا تھا, تو کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آج میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل میں اسلامی پرچم لہرایا تھا, تو کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ کفر لرزتا تھا, تو کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا مالک تھا, تو کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا مالک تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ شیطان راستہ چھوڑ کر میلوں دور بھاگ جایا کرتا تھا, تو کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ کہتا ہوں کہ وہ فلسطین کو, مسجد اقصی کو فتح کرتا ہے 72 پیون جسم پر لے کر, تو کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, میں اس کے دور میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دور میں رعایا آرام سے سوتی کرتی تھی اور حاکم راتوں کو جاگا کرتے تھے, تو کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ غلاموں, یتیموں, بیواؤں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتا تھا, تو کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دور میں وہ خود پیدل ہوا کرتا تھا, اور اپنے غلام کو سواری پر بٹھا کر لے جایا کرتا تھا. یہ ہے ایک حاکم اور آدھی دنیا کا حاکم. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, ایک غلام کو اپنی اونٹ پر سوار کر رہا ہے اور خود پیدل چل رہا ہے, تو کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ اینٹ کے سے لے کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ کر سو جایا کرتا تھا, تو کہتا ہوں کہ وہ حکمراں بھی مگر کہا تھا, وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا, وہ حکمراں بھی مگر کہا تھا. بفرد موجود حق پرستوں کی, بفرد موجود حق پرستوں کی ذات کشتی کا باغ تھا. بڑا مبارک ہے نام اس کا, ستاروں جیسا مقام اس کا, بڑا مبارک ہے نام اس کا, ستاروں جیسا مقام اس کا. وہ ایک شاہین صفت مجاہد جو سوئے منزل میں رواں دوا تھا. ابھرتے سورج سے تاج مانگا, ابھرتے سورج سے تاج مانگا, سمندروں سے خراج مانگا. کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ, کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں تھا. حسن سے پوچھو, علی سے پوچھو, تم اس کے بارے میں نبی سے پوچھو. کس کے بارے میں؟ تم اس کے بارے, یعنی عمر کے بارے میں نبی سے پوچھو. حسن سے پوچھو, علی سے پوچھو, تم اس کے بارے نبی سے پوچھو. وہ اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذو فشاں تھا. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, غور سے سماعت فرمائے. جو اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذو فشاں تھا. آقا عمر, محبر عمر, آقا عمر, رہبر عمر, مولا عمر, مرشد عمر, اعلیٰ عمر, اولا عمر, برتر عمر, بالا عمر, اعلیٰ عمر, اولا عمر. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, یہ ہے عمر کی شان. میں ایسے آگے بڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حضرت عمر کے اشعار ہیں, میرے بھائیو, اس کے آگے بڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بہت ہی قریبی شاعر ہیں کہ ابر کرم بن کر اٹھا گزرا عراق و روم سے, ابر کرم بن کر اٹھا گزرا عراق و روم سے, باتیں بحری کی طرح گزرا عراق و روم سے, کیا باتیں بحری کی طرح گزرا عراق و روم سے. ایران پہ ابر کرم بن کر اٹھا, ایران پہ برسا عمر. اور یہ جملہ ضائع گیا تو دکھ ہوگا. دور سے سماعت فرمائے, یہ جملہ ضائع گیا تو دکھ ہوگا. سارے کہنا, ساتھ ساتھ کہنا
کہ ایک فرشت نبی کے بعد جو ختم امام الانبیاء کے بعد کوئی نبی آنا نہیں، کہ ختم الرسول کے بعد کوئی امیر آنا نہیں، کسی نبی نے آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ حضور فرماتے ہیں لو کان نبی یا بعدی، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر تھے، یا لو کان نبی یا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر بھیجا گیا، اللہ اگر کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہوتا تو وہ ابوبکر نہیں ہوتا، تو وہ عثمان نہیں ہوتا، وہ علی نہیں ہوتا، خالد بن ولید نہیں ہوتا، حضرت حسن نہیں ہوتا، حضرت حسین نہیں ہوتا، دیگر صحابہ نہیں ہوتے۔ وہ صحابہ وہ نبی بننے کی صلاحیت کس میں تھی؟ وہ نبی بننے کی صلاحیت حضرت عمر بن خطاب کے اندر تھی، اور اس حضرت عمر خطاب کو آج ہم بلا بیٹھے ہیں، اس کی فتوحات کو آج ہم اپنے دماغوں سے نکال دے کر پھینک چکے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حضرت حسین کی شہادت یاد رکھتے ہیں، جس کی شہادت میرے بھائیوں کربلا کے میدان میں ہوئی، حضرت حمزہ کی شہادت، حضرت عمر کی شہادت، جس کی شہادت جب محرم الحرام کو ہوئی، ہم اس کی شہادت کو یاد نہیں رکھتے۔ عثمان غنی 17 شوال کو جس کی شہادت ہوئی، ہم اس کی شہادت کو یاد نہیں رکھتے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ کو جس کی شہادت احد کے میدان میں ہوئی، اور 70 سے بھی زیادہ ٹکڑے احد کے میدان میں بکھیر دیے گئے، اس حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کوئی پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اس حمزہ کی شہادت پر نہ سنی کو تکلیف ہو، نہ بریلوی کو تکلیف ہو، نہ اہل حدیث کو تکلیف ہو، نہ جماعت اسلامی کو تکلیف ہو، نہ مقلد اور غیر مقلد کو تکلیف ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اگر حضور کے فدائیوں کی شہادتوں کو یاد رکھیں تو یکم محرم سے لے کر آخری ذی الحجہ کے آخری تاریخ تک ہم خراج تحسین پیش کرنے سے گزر جائیں گے، لیکن صحابہ کی شہادتوں کا کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں کی قبریں ہیں، باقی 1,40,000 میں سے 10,000 نکالو، پھر 1,30,000 بچتے ہیں۔ وہ 1,30,000 صحابی کہاں موجود ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے، کوئی روم میں ہے، کوئی ایران میں ہے، کوئی فلسطین میں ہے، کوئی افریقہ کے بالوں پہ ہے، کوئی افریقہ کے جنگلوں میں ہے، کوئی کہاں ہے، حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے چلے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد جب آپ مدینہ میں آئے، مدینہ میں آپ دنیا سے جانے والے تھے، بیماری کی حالت میں تھے، حضور نے فرمایا کہ میری 3 آرزویں ہیں، سب اس پر عمل کریں گے نا؟ حضور کی آرزو پر عمل کریں گے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 آرزویں، ان پر سب لوگ عمل کریں، زور سے کہیں انشاءاللہ ہم ان حضور کی آرزو پر عمل کریں۔ حضور کی سب سے پہلی آرزو یہ تھی کہ میرا جو مشن ہے، حضور فرماتا ہے میرا جو مشن ہے، میرا جو عقیدہ ہے، میرا جو اسلام ہے، میرا جو دین ہے، میرا جو کلمہ ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کرو گے، کیا تم اس مشن کو کرو گے؟ صحابہ نے کہا ضرور کریں گے۔ آج میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم بھی اس مشن کو آگے پھیلائیں گے، اس مشن کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، یہ آپ سے وعدہ آخر میں کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دوسرا مشن کیا تھا؟ حضور نے فرمایا دوسری آرزو یہ ہے کہ میرا کھانا، میرا پینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا چلنا، میرا پہننا، میرا نکلنا، گھر میں آنا، گھر سے نکلنا، مسجد میں جانا، مسجد سے نکلنا، باتھ روم میں داخل ہونا، باتھ روم سے نکلنا، سب چیز میرے امتی تک پہنچائی جائے، سب حدیثیں میری امت تک پہنچائی جائے۔ صحابہ نے کہا کہ ضرور کریں گے، اور کیا بھی جا رہا ہے۔ صحابہ کرام سب اسی وقت چلے گئے۔ آخر میں ایک بلال حبشی کا واقعہ سناتا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس پر بھی صحابہ نے کہا کہ ہم اس آرزو کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم یہ آرزو آپ کی ضرور کریں گے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میری یہ جو خواہش ہے وہ شہادت کی خواہش ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی خواہش ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 آرزویں تھی، کیا ہم ان آرزوؤں پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ سب کہتے ہیں نا کہ ہم عمل کریں گے نا، حضور کی 3 آرزوؤں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان آرزوؤں کو بھی اللہ اپنی بارگاہ الہی میں ہمارے اس وعدے کو جو ہم نے حضور کو مخاطب کر کے کیا ہے، اللہ کو حاضر ناظر کر کے کیا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں الہی میں قبول اور منظور فرما کر اس کا اجر ہمارے حصے میں، ہمارے نام اعمال میں انشاءاللہ لکھ دے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس کے بعد میں حضرت بلال حبشی کے بارے میں کہتا ہوں کہ کس طرح وہ اللہ کے دین
دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کی رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا فانی سے چلے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے فوت ہو گئے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو سب پریشان تھے. حضرت عمر کھڑا ہوا کہ خبردار اگر کوئی شخص کہے گا کہ میرا نبی دنیا سے چلا گیا, جو یہ کہے گا نعوذ باللہ, جو یہ کہے گا کہ میرا نبی دنیا سے چل بسا, تو یہ جو تلوار میرے ہاتھ میں ہے اسی وقت سر تن سے جدا کر دوں گا. جو یہ بات کہے گا. اس کے بعد ابوبکر صدیق اٹھے, اس نے کہا کہ میرے عمر, میرے بھائی, یہ تو ہوا ہی ہے, حضور نے تو جانا ہی تھا. حضور تو ایک بشر تھے اور بشر کو جانا ہی پڑتا ہے. حضور ایک پیغام لے کر آئے تھے, ایک رسالت لے کر آئے تھے, ایک کلمہ لے کر آئے تھے, جو آدم بھی لے کر آئے, جو عیسیٰ بھی لے کر آئے, موسیٰ بھی لے کر آئے, نوح علیہ السلام بھی لے کر آئے, 1,34,000 انبیاء کرام لے کر آئے. وہ پیغام کیا تھا جو حضور نے بھی لائے؟ وہ پیغام تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پیغام کو سننے کے بعد حضرت عمر کو اطمینان ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب نے تنہا ہر ایک نے ایک ایک کر کے جنازہ پڑھا. حضور کا نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھا, یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا. حضور کا ایک ایک لوگوں نے انفراداً حضور کا جنازہ پڑھا گیا. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, بلال حبشی کا واقعہ بیان کر رہا تھا. حضور کی موت کے بعد, حضور کی شہادت کے بعد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چل بسے تو بلال حبشی مکہ چھوڑ کر چلے گئے. مکہ چھوڑ کے جب چلے گئے تو دوسرے علاقے میں گئے, دوسرے شہر میں گئے, دوسرے ملک میں گئے. جب وہ دین کی بات پھیلانے لگے تو دوسرے ملک میں, میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, دوسرے علاقوں میں جب دین کی بات پھیلانے لگے, 6 ماہ گزر گئے. حضرت بلال حبشی مکہ لوٹ کے نہیں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, زیارت کی کہ بلال بڑے بے وفا ہو, میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا. بلال رونے لگا. حضرت بلال حبشی اتنا رویا کہ وہ اسی وقت اپنا سامان باندھ کر مکہ کے لیے آیا. مکہ کے وقت جو مکہ میں جب آیا, یہ مکہ کے پاس جب آیا, میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, جب بلال حبشی مکہ میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ظہر کا وقت ہو رہا ہے, ظہر کی اذان کا وقت آ رہا ہے. بلال حبشی مکہ کعبہ کی حدیم میں چلے, جو حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے پاس گئے, اذان دینے لگے. اذان دیتے دیکھے اللہ اکبر کہنے لگے. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اتنے زیادہ محبت کرتے تھے میرے نبی سے, جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے, گر پڑے, رونے لگے, پھاٹے مار مار کر رونے لگے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اس کے بعد دوسرے صحابی نے وہ اذان پوری مکمل کر دی. یہ ہے حضرت بلال حبشی کا ایمان, جو کئی برس تک دین کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ دیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, حضور کے صحابہ افریقہ کی جنگلوں میں ایمان لیتے لیتے چلے گئے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں, اپنے پوروجوں کی, اپنے عالموں کی, اپنے صحابہ کی, اپنے نبیوں کی تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں, اور دنیا کی ذلت میں, دنیا کی پس میں گھس چکے ہیں, اور دنیا کی ہلاکت میں ڈوب چکے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اس پہ درماندہ پسماندہ ہے, جو اپنی حقیقت پر عمل نہیں کرتے, اپنے پوروجوں کی تاریخ نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں, آج امریکہ بڑے بڑے میزائل لانچ کر چکا ہے. برطانیہ, امریکہ جنگی ہتھیاروں کو تیار کر چکا ہے, لیکن مسلمان ملک کیا کر رہا ہے؟ مسلمان ملک شیشے کی بلڈنگیں بناتا رہتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم